بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام انا امام الجماعت فی الظاہر والغلبۃ والقہر وموسیٰ بن جعفر امام حق۔ صلوات پر محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند منان بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تمام حاضرین کی دلی حاجات قبول و منظور فرمائے۔ خداوند منان بحق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بحق امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین کی دلی حاجات پوری فرما، بیماروں کو شفائے عاجلہ و کاملہ نصیب فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 7 صفر المظفر 128 ہجری امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، جس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا نام حمیدہ ہے، جن کے بارے میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہی حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ۔ خود امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے بارے میں مختلف اوقات میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کر چکے تھے کہ میرے بعد جو جانشین ہے، جو میرا خلیفہ ہے، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی حجت ہوں، میں اللہ کا اس ظاہر میں اور غلبہ میں اور قہر میں اللہ کا جو نمائندہ اور اللہ کی طرف سے جو امام، وہ میں جعفر صادق ہوں، اور میرے بعد موسیٰ ابن جعفر آپ کے امام ہوں گے، اور یہ امام برحق ہیں، اور یہ موسیٰ کاظم منی و من الخلق جمیعہ، مجھ سے اور پوری دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے ان سب سے زیادہ رسول کی مقام جانشینی کا لائق یہ امام موسیٰ کاظم ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں وصیتیں اور مختلف شاگردوں کو، مختلف اصحاب کو، مختلف شیعان کو بتا چکے ہیں کہ میرا جو جانشین ہے وہ یہی امام موسیٰ کاظم ہے، لیکن باوجود اتنی تاکیدات کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کے برگزیدہ شیعان اور اصحاب میں سے پھر بھی شک و تردید باقی رہی، حتیٰ کہ جناب مومن طاق اور جناب ہشام بن سالم جیسی بزرگ شخصیات نے بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا کے چلے جانے کے بعد جناب عبداللہ ابتح کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ امام برحق ہیں تو زکوٰۃ کے اس مسئلے کا جواب دیجیے۔ عبداللہ ابتح نے ان کے قانع کنندہ جواب نہیں دیے۔ اس کے بعد یہ دونوں شخصیات امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی ہیں اور وہی مسئلہ ان کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قانع کنندہ جواب دیا اور اس کے بعد انہوں نے مان لیا واقعاً جو ہمارے امام برحق ہیں وہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام 128 ہجری میں جو دنیا میں تشریف لائے، 183 ہجری میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ 55 سال زندگی مبارک ہے۔ 132 ہجری کے اندر بنو امیہ کی سلطنت اور ظاہری حکومت ان کی ختم ہوتی ہے، بنو عباس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابو العباس صفاق 132 ہجری میں حکومت کرتا ہے اور 136 ہجری میں منصور دوانکی آ جاتا ہے، اور اسی منصور دوانکی نے 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کر شہید کیا تھا، اور 148 سے لے کر 183 تک یہ 35 سال ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری امامت ہے۔ منصور دوانکی کے اس دنیا کے چلے جانے کے بعد 158 ہجری میں اس کا بیٹا مہدی حکومت میں آتا ہے، اور مہدی وہ
بدبخت تھا کہ جس نے شیعان حیدر کرار کو زیادہ سے زیادہ اذیت دینا شروع کیا، اگرچہ منصور دوانکی بھی کم نہیں تھا۔ پہلی دفعہ مہدی نے امام کاظم علیہ السلام کو بغداد میں جیل میں ڈالا تھا، اور امام علیہ السلام اس مہدی کے خلافت کے دوران جب جیل میں تھے تو ایک رات اس مہدی کو خواب آتی ہے۔ یہ بھیانک خواب اس نے جو دیکھا تو ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور اس کی زبان پر یہ آیت مجیدہ تھی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اور اس ٹائم پہ وہ اپنے درباریوں کو بلاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان کے درباریوں نے بتایا کہ تو یہ جو قطع رحمی کر رہا ہے، تو نے در حقیقت امام کاظم علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا ہے۔ رات کو اسی ٹائم پہ یہ حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ امام کاظم علیہ السلام کو زندان سے باہر لے آؤ۔ تو امام کاظم علیہ السلام کو جب دربار میں بلایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ابھی ان کو مدینہ بھیج دو، تو ان کے دربان جو تھا اس نے اسی ٹائم پہ جو امام علیہ السلام کی سواری مہیا کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہدی صبح کے ٹائم پہ اس اپنے فیصلے سے منصرف ہو جائے، اور اسی ٹائم پہ پھر امام علیہ السلام کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ 158 سے لے کر 169 تک یہ مہدی کی حکومت رہی ہے۔ مہدی اس نے اگرچہ رد المظالم کے عنوان سے جس کا بھی حق غصب کیا گیا تھا، جس کا جو مال چھینا گیا تھا، جس کا مال منصور دوانکی اور ان کے آبا و اجداد نے غصب کر لیا تھا، اس مہدی نے ظاہری طور پر لوگوں کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا جو حق ہے وہ واپس کر دوں۔ اور اسی ٹائم پہ امام کاظم علیہ السلام بھی اس مہدی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ رد المظالم میں جس کا حق جو چھینا گیا ہے انہیں واپس کر دیا جائے، تو مہدی کے سامنے کہا کہ ہمارا حق چھینا گیا وہ فدق ہے۔ یہ رد المظالم سے لوگوں کے درمیان اپنے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہ رہا تھا، اور لوگوں کے درمیان ایک نیک نامی لینا چاہ رہا تھا، اور اپنے ظلموں پہ پردہ ڈالنا چاہ رہا تھا۔ تو امام کاظم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک سوال کیا اور اس کی یہ دکھاوے کو اور اس کی ریاکاری کو ختم کیا، اور کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ رد المظالم میں ہم ان کے حقوق واپس کر رہے ہیں، تو فدق جو ہمارا چھینا گیا ہے وہ واپس کرو۔ تو مہدی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو جو حق چھینا گیا وہ واپس کرتا ہوں، آپ اس کا حدود اربع بتا دیں۔ تو امام کاظم علیہ السلام نے اس کی جتنی سلطنت تھی اس پوری سلطنت کا ایریا بتا دیا۔ امام کاظم علیہ السلام کے اس جواب کے سننے کے بعد وہ پشیمان ہو گیا، اور اس نے جو چہرے پہ ایک اچھائی کا نقاب ڈالا ہوا تھا وہ اس کے چہرے کا نقاب اتر گیا۔ مہدی کے بعد اس کا بیٹا ہادی آتا ہے۔ ہادی نے 2 سال حکومت کی ہے، 169 اور 170۔ پھر مہدی کا دوسرا بیٹا ہارون 170 میں حکومت کرنا شروع کرتا ہے۔ 170 سے لے کر تقریباً 193 تک یہ ہارون الرشید حکومت کرتا ہے۔ آل علی سے اس کی سخت نفرت اور سخت بغض تھا، اور اس کے کاموں میں سے ایک کام کہ کربلا میں جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، جو آتے تھے تو اس کو اصلاً پسند نہیں تھا کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کرے۔ اس نے کیونکہ جو زائرین وہاں پر جاتے تھے تو وہاں پر قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد گرد جتنے بھی گھر تھے تو وہ زائرین ان کے گھروں میں رہتے اور وہاں پر سکونت اختیار کرتے۔ تو اس نے حکم دیا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کو تو گرایا نہیں جا سکتا، لیکن جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر کے گرد گرد گھر ہیں اور جتنے مکانات ہیں ان مکانات کو گرا دیا جائے۔ ہارون الرشید نے ان کے مکانات کو گرایا، اور اسی طرح یہ ہارون الرشید نے جنت البقیع کے اندر جو قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سالوں سے ان کی قبر کے اوپر ایک گھنی بیری کا درخت تھا، سدرہ کا درخت تھا، جس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس لو کر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہوتے اور ان کی قبر سے فیضات حاصل کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اس درخت کو بھی گروا دیا۔ اس کے اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کی کارستانیوں سے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ان کی کارستانیوں کے لیے کہ کتب تاریخ کا مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگوں کے درمیان نیک بادشاہ مشہور ہے، اس کی کارستانیاں کیا تھی۔ اس نے 179 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے نام پہ مدینہ میں آتا ہے، اور آ کر لوگوں کے درمیان نیک نامی کے لیے
اور بتانے کے لیے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، اور اپنی خلافت کے مستحق ہونے کی دلیل پیش کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی ہوں، تو اس رشتہ داری کو دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے جتلانا چاہتا ہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں۔ قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر کہا السلام علیکہ یا ابن عم، اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ یہ اس نے سلام پیش کر کے لوگوں کے درمیان خلافت کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا کہ میں مستحق خلافت ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہوں۔ تو ادھر سے امام کاظم علیہ السلام قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز میں مشغول تھے۔ نماز ختم کر کے اسی جم کے درمیان امام کاظم علیہ السلام قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابی، اے میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اور اس کا جو استدلال تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بیٹا ہوں، تو امام کاظم علیہ السلام نے اس کے استدلال کو رد کر کے بتایا کہ اگر تم چچا زاد ہو کر خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے تو میں اس رسول کا بیٹا ہوں، میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں۔ تو اس کا یہ جواب سننا تھا کہ ہارون کا غصے کا پارا چڑھ اٹھا اور وہ قبر رسول کو ترک کر کے نکل آیا اور حکم دیا کہ امام کاظم علیہ السلام کو بصرہ بھیج دیا جائے۔ امام کاظم علیہ السلام تو اور گھر پہ پہنچے تو حکم آیا کہ آپ کو ہارون الرشید کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام نے اپنے گھر میں وصیتیں کر رہے ہیں اور بتا رہی ہیں کہ میں پہلے 2 دفعہ بغداد زندان جا چکا ہوں، یہ تیسری دفعہ ہے، اور گھر میں وصیت کرنے لگے ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اے میرے بیٹا، گھر میں بیٹوں کے علاوہ یہاں پر میری بیٹیاں بھی رہتی ہیں، تیرے لیے میں یہ وصیت کرتا ہوں تم نے گھر کے دروازے کے اوپر سویا کر۔ دربان نے ہمیشہ امام علیہ السلام کی چرپائی لگا دیتا۔ وہ دربان کہتا ہے کہ میری یہ 4 سال کی روٹین رہی، ہر روز میں یہ کام کرتا رہا کہ ایک دفعہ یہ دیکھا کہ اس رات امام رضا علیہ السلام رات کو اپنے بستر پہ تشریف نہیں لائے۔ گھر میں داخل ہوا اور گھر والوں کو بتایا کہ امام رضا علیہ السلام آج پوری رات اپنے بستر مبارک پہ تشریف نہیں لائے۔ یہ بات کرنی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے کے پاس سے امام رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، بالوں میں مٹی ہے اور امام رضا علیہ السلام کا گریا۔ ادھر سے امام کاظم علیہ السلام کے جنازے کو اٹھا کر پل بغداد پر رکھ کر چھوڑ جاتے ہیں۔ وہاں پر منادی ندا دیتا ہے ھذا امام رفضا، اے لوگوں یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، یہ اس کا جنازہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان امامت کا دعویٰ کرتا رہتا تھا، یہ اس کا جنازہ ہے۔ چچا زاد ہارون الرشید تھا، وہ آتا ہے اور شور سنتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں یہاں پر اکٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند امام کاظم کا جنازہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس جنازے سے ہٹو، اب کے بعد میں اس جنازے کا وارث ہوں۔ اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد بغداد کا پورے لوگ اکٹھے ہوئے اور لوگوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ امام کاظم علیہ السلام کا غسل و کفن کیا، اور امام کاظم علیہ السلام کے جنازوں پہ اتنے پھول باران کیے کہ بغداد کی گلیاں پھولوں سے بھر گئیں۔ پورا کا پورا گلیاں نہیں تھیں بلکہ پھولوں کا فرش نظر آ رہا تھا، اور اس پھولوں کے فرش کے اوپر سے جنازہ امام کاظم علیہ السلام کا تدفین ہوا ہے۔ میں سلام کروں گا امام حسین علیہ السلام کو، اے امام حسین علیہ السلام، آپ کے بیٹے امام کاظم علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے جنازہ تو پل بغداد پہ پڑا رہا، لیکن ہائے قربان امام حسین علیہ السلام، آپ کا جنازہ 3 دن تک کربلا کے میدان میں دھوپ میں پڑ رہا ہے۔ کاظم علیہ السلام کو دفنانے لگے تو امام کاظم علیہ السلام کو ان زنجیروں سمیت دفنایا گیا، ان کے زنجیروں کو اتارا نہیں گیا۔ ہارون الرشید چاہتا تھا کہ امام کاظم علیہ السلام کے قتل کو اور ان کی شہادت کو چھپائیں، لیکن باوجود چھپانے کے ان کے جسم اطہر سے وہ جو طوق اور زنجیر
تھے وہ نہیں اتار سکے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علی المعذب فی کار السجون، میرا سلام ہو اس امام پر ایک زندان کے بعد دوسرے زندانوں میں، اور وہ امام کے جن کے بدن کو المرزوز، کہ جن کے بدن کی ہڈیوں کو اور بدن کے گوشت کو زنجیروں نے گلا دیا تھا، اور یہ جو زنجیر تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کا حصہ بن چکے تھے۔ اور دوسری جگہ پر آپ پڑھتے ہیں کہ جن کے بدن کی ہڈیاں چور چور ہو چکی ہیں، وہ مدینۃ الرسول کے اندر بنت رسول ہے کہ بنت رسول جب دیوار تو دروازے کو اتنا زور سے دھکا دیا گیا تھا کہ بنت رسول کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ اور تیسری جگہ اشقیاء کہہ رہے تھے نحن رززنا بعد العصر، کہ ہم نے عصر کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن عطر کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔